اگر کوئی انسان آپ کو کھو کر خوش اور مطمئن ہو تو آپ پر فرض ہے کہ اسے اپنی دھول تک کا پتہ نہ دیں۔ آپ اکثر بہت مطمئن زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں کوئی شخص، آپ کا دوست، آپ کی زندگی میں ایسے جھونکے کی مانند داخل ہوتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ بہت سوچنے پر بھی سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کا ہماری زندگی میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ تو مجھے تو یہی بات سمجھ آتی ہے، شاید آپ کے خیال مجھ سے مختلف ہو سکتا ہے، اور یقیناً ہونا بھی چاہیے، اس لیے کیونکہ ہر بندہ زندگی کو اپنے نظریے یعنی پرسپیکٹو سے دیکھتا ہے۔ اللہ جب کوئی چیز آپ کے دل میں ڈالتے ہیں تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتے ہیں۔ اللہ نہ چاہیں تو ہم چاہ بھی نہیں سکتے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا، ان کے لیے تڑپ کا پیدا ہونا اس لیے بھی ہے کہ ہم اپنی خواہش کو دعا سے حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں اور انسان میں اپنی روح سے پھونکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ سراپائے محبت ہیں۔ وہ جو چیز بھی بنائیں گے اس میں محبت ہوگی اور بے پناہ محبت ہوگی۔ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے دل کے دو خانے ہیں، ایک کا پیندہ نہیں ہوتا اور ایک کا ڈھکن نہیں ہوتا۔ تو جس جگ کا پیندہ نہیں ہوتا اس میں آپ جو چیز ڈالیں گے وہ نیچے سے بہہ جائے گی، اور جس کا ڈھکن نہیں وہ باہر آ جائے گی۔ آپ کا محبوب شخص، چاہے آپ اس سے سارا دن بات کریں، سارا وقت ساتھ گزاریں، لیکن جیسے ہی وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہوگا آپ بے چین ہونے لگتے ہیں۔ بے قراری انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں کوئی چیز آپ کی خوشی کا باعث نہیں رہی، کیونکہ آپ کو ہر وقت ایک ہی شخص کی توجہ اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو دل کا خانہ بھرا ہوتا ہے لیکن اس کا ڈھکن نہیں ہوتا، وہ محبت امن امن کر باہر آ رہی ہوتی ہے، اور وہ محبت آپ صرف ایک شخص پر لٹا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی محبت جو بہت وافر مقدار میں آپ پر لٹائی جا رہی ہو یا آپ کسی پر لٹا رہے ہوں، اس کی میعاد تا دیر نہیں ہوتی۔ رکیے، یہاں آپ سب یہ سوچیں گے یہ تو ناشکری کی انتہا ہے۔ نہیں، یہ ناشکری کی انتہا نہیں، بلکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ سیلاب سے بہتی محبت کو برداشت کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا۔ انسان کی فطرت میں ٹھہراؤ اور یکسوئی کا عنصر ہی نہیں۔ اس لیے مجھے ایسے تمام لوگوں سے خوف محسوس ہوتا ہے جو یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ وافر محبت کا سیلاب انسانی ہمت سے باہر ہے۔ یہاں سب سے ضروری بات جو ہے وہ خود سے محبت ہے۔ ہم اپنی تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت خود کو قبول کرتے ہیں۔ یہ کوئی غرور اور انا پسندی نہیں، یہ ایک آرٹ ہے۔ مجھے خود سے محبت ہے کیونکہ میں ہر روز کوشش کرتی ہوں کہ اپنی خوبیوں کو دوسروں کے لیے آسانی کا باعث بناؤں اور خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کروں، تاکہ میری خامیوں کی وجہ سے کسی کی ذات کو افیکٹ نہ ہو۔ چلیں فرض کریں آپ کے نزدیک دو لوگوں میں محبت کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے ہم فلموں یا ڈراموں میں دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ بہت نچلی سطح کی باتیں ہیں۔ دراصل جب آپ کسی سے ملتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، آپ کا پوائنٹ آف اوپینین ایک دوسرے سے ملتا ہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں اور پھر کسی ایک لیول پر کنیکٹ کر جائیں تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ آتھینٹک یا اصل محبت آہستگی سے آگے بڑھتی ہے۔ جیسے جیسے آپ انسان کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، ٹراما بانڈنگ ایک جادوئی سا اثر ہوتا ہے۔ آپ کسی سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ بس آپ دونوں ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں، ہر وقت بات کرتے ہیں۔ وہ شخص آپ کے لیے گلوکوز کی ایک بوتل بن جاتا ہے جس سے قطرہ قطرہ رس آپ کے اندر ٹپکایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں خوراک رکی، یہاں آپ جلے پیر کی بلی کی طرح اضطراب میں چکر کاٹنے لگے۔ ٹراما بانڈنگ میں جدائی بے قرار کر دیتی ہے، محبوب کا دور جانا بے چین کر دیتا ہے، لیکن یہ چیزیں نارمل نہیں ہیں۔ اصل محبت آپ کو آزاد کرتی ہے، آپ کو دوست یا محبوب کی کمپنی خوش کرتی ہے، اور اس کے دور جانے پہ بھلے آپ اس کو مس کریں
لیکن اس انتظار میں بھی ایک لطف ہوتا ہے۔ اصل محبت توازن کے ساتھ ہوتی ہے۔ لوگوں سے اوتھینٹک طریقے سے بانڈ ہونے کا طریقہ وہی پرانا ہے جس کے ذریعے ہر عظیم محبت جنم لیتی ہے اور پروان چڑھتی ہے، اور یہی محبت دیر پا ہوتی ہے۔ وہ ہے اپنے محبوب کو اپنے اندر کے اصل انسان سے ملوانا۔ کسی کو آپ سے محبت تب ہوگی جب وہ آپ کے اندر کے اصل انسان کو جاننے لگے گا، یعنی آپ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند، آپ کے شوق کیا ہیں، آپ کی ویلیوز کیا ہیں، کیا آپ لوگوں کے ساتھ مہربانی کا رویہ رکھتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، کیا آپ کی حص مزاح اچھی ہے۔ آپ کے بارے میں یہ باتیں جان لینے کے بعد کوئی شخص یا تو آپ سے دور چلا جاتا ہے یا آپ کے قریب آ جاتا ہے۔ یہ اس شخص پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود کس چیز کی قدر کرتا ہے۔ اگر آپ ایک مہربان انسان ہیں اور وہ خود غرض اور مفاد پرست، تو وہ آپ کو بیوقوف گردان کے دور ہو جائے گا، وہ آپ کے قابل ہی نہیں تھا۔ یاد رکھیں، آپ اپنے جیسے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اسی لیے جب آپ خود کو مثبت بناتے ہیں تو آپ مثبت لوگوں کو اٹریکٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور منفی لوگوں کو جلد پہچان کر ان سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں، آپ کی شخصیت کیسی ہے، یہ وہ چیز ہے جسے جان کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے غموں کی داستان سے ان کو خود سے قریب نہیں کرنا، کھلی کتاب بن کے لوگوں کے سامنے نہیں گھومنا۔ آپ نے لوگوں کو اپنی ذات خود دریافت کرنے دینا ہے۔ آپ نے لوگوں کو اپنا تعاقب کرنے دینا ہے۔ دوسروں کو اتنا موقع اور وقت تو دیں کہ وہ آپ کی جستجو کے سفر پہ نکلیں، وہ آپ کو تلاش کر سکیں، وہ پرت در پرت آپ کے اندر کے انسان کو کھوجیں، اور اگر وہ انسان مثبت اور اچھا ہے، اپنے آپ سے محبت کرنے والا ہے، تو لوگ خود بخود آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ کہنے کو آپ کو میری کتابی باتیں لگتی ہوں گی، لیکن جب تک آپ خود سے تعلق قائم نہیں کرتے، دوسروں سے خود کو جوڑنا بے وقوفی کی انتہا ہے۔ خود سے تعلق قائم کریں، جس سے بعد میں آپ نے دوسروں سے جڑنا ہے، یعنی اپنے اندر کے اچھے انسان سے مل کے، اپنے آپ کو جان کے، اپنی خوبیوں کو پہچان کے۔ جب آپ اپنے رویے کا جائزہ لینے لگتے ہیں، اپنی خامیوں پر کام کرنے لگتے ہیں، تب آپ پہ اپنی ہی ذات کے کچھ ایسے پہلو بھی کھلتے ہیں جن سے پہلے آپ ناآشنا تھے، جو آپ سے آپ کو جان کے بھی جڑ نہیں پا رہے۔ وہ آپ کے لیے ہیں ہی نہیں، وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان پر وقت ضائع کیا جائے۔ خود کو اس کے سائز کی کانچ کی جوتی میں فٹ کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ یہی کوشش خود کے ساتھ کیجیے۔ خود کو وقت دیں، وہ تمام کام کیجیے جس سے آپ خود کو پرسکون محسوس کریں۔ آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت میں ایسی تبدیلیاں آئیں گی کہ لوگ خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے بنانے والے کو جاننے لگ جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا محور سب کچھ اس کی رضا کے ارد گرد گھومتا ہے۔ پھر وہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور جس کی محبت اللہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے، وہی اس بغیر ڈھکن کے جگ کو باہر نکلنے نہیں دیتی۔